سلمان صاحب، جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی، آپ نے کہا جو انہوں نے کہا وہ ان کے دل کی آواز ہے، کیا وہ اپنے دل کی آواز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اب بیانیہ اب کچھ اور تشکیل دیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں۔ پاکستان کے اندر اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی تو ہم یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے، اور وہ سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی تو پر سیاسی لیڈرشپ آگے آتی، لوگوں کی تائید اور حمایت سے آگے کی طرف آتی۔ اور بات یہ کہ جس نرسری کی بات ہو رہی ہے، کون اس نرسری کے ذریعے پاکستان میں نہیں آیا؟ کوئی کسی ایک کا نام لے دیں، چونکہ بات یہ کہ نواز شریف کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتا، اور نواز شریف یہ جو پاکستان کے اندر نون لیگ کی سیاست ہے یہ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہے۔ اور بات یہ کہ جب شہباز شریف یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس تھے یا جو لوگوں کے ایشوز پہ بات کرتا تھا یہ سارے کریڈٹ نواز شریف کے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز پہ اتنا پریشر تو ہوتا تھا۔ یہ جو 5 سال کے اندر جو کیفیت رہی ہے، ماضی کے اندر اس طرح کی کیفیت کبھی نہیں رہی، اور پولیٹیکل فورسز اور جو منتخب لیڈرشپ تھی وہ کم از کم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی تھی۔ وہ بجلی کے بل آتے تھے تو 30% ریڈیوس بھی کر دیتی تھی، وہ لوگوں کو آٹا، دال، چینی یہ معاملات بھی دیکھتی تھی کہ یہ کیا ہے، کہیں عوام کی پہنچ سے باہر نہیں۔ اور اسی لاہور کے اندر جب آٹا بحران آتا تھا تو چوکوں کے اندر ٹرک کھڑے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ جو آتے نا چور دروازوں کے ذریعے، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں تو ہوتے نہیں، پھر بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں، چونکہ وہ تبدیلی سیاست کے نام پہ آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا آٹا سکینڈل بھی ان کے دور میں آتا ہے، چینی سکینڈل بھی ان کے دور میں آتا ہے۔ نون لیگ کو عوام میں پذیرائی ملے گی اس بیانیے کے ساتھ، مفاہمتی بیانیے کے ساتھ؟ نواز شریف بات یہ کہ وہ جو بات کرتا ہے، میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں، یہ 2 ہفتوں کی بات ہے۔ نواز شریف یہ کمپیریزن کرتا نظر آئے گا آپ کو کہ 2017 تک حالات کیا تھے اور 2017 کے بعد جو تباہی و بربادی آئی کیوں کر آئی ہے۔ ہاں، یہ بات وہ اب نہیں کریں گے کہ جی فلاں 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 کو ان کے خلاف مقدمات، اس لیے کہ 9 مئی کے واقعات نے صرف تحریک انصاف کو کمزور نہیں کیا، پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کمزور کر دیا۔ سارے دفاعی محاذ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حکومت ڈیلیور کرتی نظر آئے گی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لیکن ڈیلیور کس نے کیا ان 5 سالوں میں؟ جب 16 ماہ کی حکومت ملی تب بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر 5 سال کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ جی میں یہ جو مراز ہے یہ میں اپنی تنخواہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان کے لوگ تو مسائل کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ ہاں، نواز شریف کا ایک مسئلہ ضرور ہے، نواز شریف آ کے پھر وہی بات کرے گا کہ 2017 تک یہ پوزیشن تھی، وہ اشیاء ضروریات کی قیمتیں ضرور بتائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگلی بات دیکھیں، اس پارٹی کے اندر 2 بیانیے پہلے سے رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اگر شہباز شریف کا بیانیہ غالب آیا ہے تو اس کی وجہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ وہ تو اس سے پہلے بھی میں 10 سال سے سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ کسی کا نام لیں کہ کون ان کے ذریعے نہیں آیا، اور پھر جانے کے راستے ساروں کے مختلف ضرور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جانے کا طرز عمل اگر اسی سے ہی آپ کوئی تاریخ سے سبق حاصل کر لیں تو آپ اپنی لائن درست کر سکتے ہیں۔ جب تک پاکستان کے لوگوں کی تائید اور حمایت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو حاصل نہیں ہوگی، نہ حکومتیں ڈیلیور کر پائیں گی اور نہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کب کرنا ہے، اسی پر ابھی ابہام ہے۔ انتخابات کے حوالے سے مولانا کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری موزوں مہینہ نہیں ہے، کیونکہ شمالی علاقہ جات میں سردی ہوتی ہے تو لوگ جب باہر ہی نہیں نکلیں گے ووٹ کیسے ڈلیں گے؟ تو کیوں ان کی خواہش ہے کہ انتخابات آگے چلے جائیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لمبے عرصے کے لیے الیکشن ملتوی کر لیں۔ وہ الیکشن اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹ بھی دی تھی، میں نے فروری کی بات کی تھی، اور میرے ذہن میں اس وقت تھا کہ جنوری کے اندر 30-35 نشستیں ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ اگر جنوری میں نہیں ہوں گے تو فروری میں ہو جائیں گے۔ لیکن بات جو کی گئی ہے یہ درست ہے کہ عوام کے ایشوز کون سی پارٹی اٹھائے گی۔ اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ 1-2 روز کے اندر جب یہ مزاحمتی سے مفاہمتی پالیسی کا سفر شروع ہوا ہے تو نون لیگ نے شاید اتنی خوشی نہ منائی ہو جتنا میں نے صدمے کی کیفیت میں ان کے مخالفین کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے اور نواز شریف وہی لائن لے کے آ رہا ہے جو ان کے لیڈر نے لی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نواز شریف جب لائن لیتا ہے نا،
سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پریشر بڑھاتی ہے حکومتوں پہ، اور جیسے ابھی یہاں پر کہا گیا وہ پریشر بڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تلوار لے کے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اداروں پہ چڑھ دوڑنا ہے. یہ ماضی میں نہیں ہوتا رہا. ہر پولیٹیکل لیڈر ایک اپنا بیانیہ لیتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، جا کے ان کو اپنا میسج دیتا ہے. نواز شریف نے بلا شبہ ایک سٹانس لیا تھا اور اس کے بعد اس نے بیٹھ کے بات کر لی. دیکھیں سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیاسی لوگ یہی کرتے ہیں کہ پریشر بڑھاتے ہیں، بالآخر بات ڈائیلاگ پہ ہوتی ہے. جس جمہوریت ہم نے پڑھی ہے یا سیاست کو ہم نے دیکھا ہے 40 سال میں، کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اداروں پہ بھی چڑھ دوڑیں اور آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیں کہ جی جو میں چاہوں گا پاکستان میں ہوگا. ایسے نہیں ہونا. اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، اس ملک کے اندر ریاستی ادارے ہیں، اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس ملک کے اندر عوام ہیں. اب بات یہ کہ آنے والے انتخابات کے اندر ہمیں اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قوم کس کے ساتھ ہے اور عوام کس کی طرف جائیں گے. وہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے. ابھی کل کی بات ہے، 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، پورا زور لگا تھا نا. کون کون پیچھے نہیں تھا؟ سنیں ذرا بات کہ کون کون پیچھے نہیں تھا. تو آپ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے تھے. یہ صوبہ جہاں پر ہم بیٹھے تھے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح وابستگیاں تبدیل کروائی گئی تھی، تو جہاں سے بھی اکثریت نہیں لے بیٹھے تھے. تو آئندہ الیکشن ہونا ہے معاشی ایجنڈے پہ. اور بات ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کا جادو چلے گا، اس لیے کہ اس نے 3 حکومتوں میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. یہ پریشانی ہے. اور اوپر سے شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی آ گئی ہے. تو ہمارے چہرے ذرا پڑھ لیں کیا ہے، ہمارے چہروں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک چیز کہنی ہے، ہمیں وہ اینک ساز دکان بتا ہم نے دیں جادو کے مزے لیے ہوئے ہیں. یہ اینک پہن کے یہاں پہ بیٹھ جائے نواز شریف کا جادو سر چڑھ کر بولنا ہے. سلمان صاحب بات ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی کہ لیکن عوام کے سر پر اس وقت بجلی کے بل سوار ہیں، وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں عوام کو ریلیف مل رہا؟ دیکھیں نواز شریف ایک حوالے سے تو بدقسمت آدمی ہے کہ اس کے جادو سے جنہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے وہ اسے ہی ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں. دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس کی سیاست. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس تو بیان مجھے پتا تھا کہ آپ اس میں بولیں گے. اس لیے کہ جادو جو ہم کہتے ہیں نا سر چڑھ کے، ہم نے تو دیکھا کہ سر چڑھ کے کیسے بولا. اور خود ہمیں بتایا گیا کہ نہ وہاں پر میرے مقابلے پہ ڈی سی او بھی تھا، ڈی پی او بھی تھا، ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھا، اور بڑے بڑے تملدار کھڑے تھے. شام کو بجلی چمکی اور میں جیت گیا. تو وہ کون تھا؟ ٹکٹ تھی نواز شریف کی. تو بات یہ کہ اس وقت نواز شریف ڈلیور کر رہا تھا. اب بات یہ ایک اصل ایشوز ہے یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں لگنے والی آگ، 16 ماہ کی حکومت بھی بڑی ذمہ دار ہے. کیا اس بندے کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہمیں اس اندھے کنویں میں پھینکا تھا؟ اس کا نام نہ لیں، اس کا نام لینا گناہ ہے. جس نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا. اسحاق ڈار کی پالیسیز بھی غلط، مفتاح کی بھی غلط. وہ حفیظ شیخ اور شوکت ترین کہاں سے آئے تھے؟ بات یہ کہ یہ آئی ایم ایف، اور بات یہ کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ آ کر ان کی ریلیف کا بندوبست کریں گے. یہ حکمران ہمیں دکھا دیتے ہیں آئی ایم ایف کہ جی آئی ایم ایف کہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بہت اچھی بات کی ہے. اس نے کلیئر کر دیا ایک ٹویٹ کر کے. اس نے کہا نہیں یہ بات، لیکن اس نے ان کا جھوٹ کا پول کھول کے رکھ دیا کہ ہمیں نے کب کہتے ہیں کہ غریبوں پہ آپ اپنے امیروں سے ٹیکس لیں. بات یہ کون لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے؟ نگران حکومت نے فیصلہ کیا اب ریل اسٹیٹ اور زراعت ان سب پہ ٹیکسز عائد آپ دیکھ لیں. آپ بھی یہاں ہیں اور میں بھی یہاں ہوں، نہیں لگتے ٹیکس. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ہر بجٹ آنے میں بڑے بڑے بینگلاؤز پہ ٹیکس لگتا ہے، اور پھر ایک سنگل کالم میں ایک خبر لگتی ہے جس میں کہ وہ ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے. بات یہ کہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں صرف تنخواہ دار طبقہ. وہ پاکستان کو جو لوٹتے ہیں، پاکستان میں عیاشیاں کرتے ہیں، دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلاز ہوتے ہیں، وہ نہیں ٹیکس دیتے. اور آپ کا ٹیکس سسٹم کیوں آج تک مؤثر نہیں بن سکا؟ اور اس میں ٹیکس لینے والے بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ وہ انسپیکٹر جا کے بتاتا ہے کہ آپ جناب ہمیں مستفیض کریں، ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کو اتنے ٹیکس سے بچا لیں گے. یہی کام بجلی کی چوری میں ہوا کہ بجلی کی چوری میں دیکھیں نا کون جا کے یہ سارے بتاتا ہے گر کہ جناب لائن مین کو پیسے دے. وہ جو ہمیں 50,000 کا بل آتا ہے وہ ان کے 5 اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور 5,000 کا بل آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک اپنی پالیسیز کا رخ درست نہیں کریں گے، یہ کوئی ایک پارٹی ذمہ دار رہی ہے. اس اندھے کنویں میں پاکستانی قوم کو کنہوں نے ڈالا ہے؟ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے. اور جن پارٹیز کے پاس اپنے معاشی ماہرین نہیں ہیں،
جو آئی ایم ایف سے مستعار لیتے ہیں، جو دیکھتے ادھر ہیں، ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عام آدمی کا پوچھیں گے جس کا چولہا بجھائے، جس کا دل جل رہا ہے؟ تو جب تک کہ پاکستان کی معاشی صورتحال تب بہتر ہوگی جب غریب اور امیر کے ساتھ ایک سلوک ہوگا. یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، یہ غریب عوام کا پاکستان نہیں ہے.